آئیں کہ بشر انسانوں کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے، آپ سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، کوئی آدمی نہیں تھا، آپ کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی بشر تھے، لیکن یہ سید البشر تھے، یہ خیر الانام ہیں، تمام بشروں کے آقا ہیں، تمام بشروں میں سب سے اعلیٰ جو افراد ہیں وہ گروہ انبیاء ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امام ہیں۔ تو اس لیے یہ عقیدہ کہ آپ بشر تھے، لیکن آپ کی بشریت ایسی ایک عام انسان کی طرح نہیں، بلکہ سب سے اعلیٰ درجے میں، فضیلت میں آپ سب سے اعلیٰ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمائے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو آپ سارے انبیاء سے بھی اعلیٰ، سب رسولوں سے بھی آپ اعلیٰ تھے اور سید تھے۔ یہاں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر اور ایک حیثیت آپ کی وہ نور بھی تھے، بالکل، کہ آپ کے بارے میں مجید فرقان حمید میں آیت مبارکہ ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آئی۔ اس نور کی تفسیر میں متعدد مفسرین نے تفسیر جلالین، یہ وہ تفسیر ہے کہ جو ہر مکتبہ فکر کے مدارس میں اس کتاب کو، اس تفسیر کو بطور سبقن، یعنی درس کا ایک حصہ بنا کر، روزانہ کا ایک حصہ بنا کر اس تفسیر کو سبقن پڑھایا جاتا ہے۔ اس تفسیر میں بھی نور کی جو تفسیر بیان کی گئی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بیان ہے۔ تفسیر روح المعانی والے تو لکھتے ہیں کہ نور سے مراد وَهُوَ نور الانوار النبی المختار، یہ وہ نور ہیں کہ جو سارے نوروں کے نور ہیں اور نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو مفسرین نے اس نور سے مراد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو لیا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے نور والے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں، کہ آپ اگر کسی اندھیری جگہ پر تشریف لے جاتے تو آپ کا نور اتنا ہوتا کہ اس جگہ روشن ہو جاتی۔ آپ کے چہرہ مبارک اور دانت مبارک کی روشنی سے حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمرے میں گم شدہ ایک سوئی کو تلاش کر لیتی ہیں۔ تو آپ کی نور کی، آپ وہ نور ہیں کہ اگر کسی چھڑی پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر جانا ہے، اپنے گھر پہ پہنچنا ہے، اندھیرا بہت ہے، تو آپ نے ایک چھڑی پہ اپنا مبارک ہاتھ رکھا، وہ چمکنے لگ جاتی، وہ بھی نور ہو جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت اس کو اپنی کتابوں میں بہت تفصیلاً دلائل کے ساتھ، مزید اور بھی کئی دلائل ہیں، یہ چند باتیں عرض کی میں نے، کہ جس میں یہ کہ بشر بھی ہیں، بالکل ہمارا کوئی اس سے انکار نہیں ہے، اور کسی بھی مسلمان کا انکار ہونا بھی نہیں چاہیے، تو قرآن پاک میں بھی اس کو واضح طور پر بیان فرمایا گیا۔ لیکن اگر ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کا طرز عمل دیکھتے ہیں، کئی جگہوں پہ، بعض جگہوں پہ حضور نے خود فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے کون میرا مثل ہے۔ بعض جگہوں پہ صحابہ کرام نے خود کہا لسنا بمثلک، یا رسول اللہ ہم آپ کی مثل تو نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بشر ہیں، سید البشر ہیں، آپ تمام بشروں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اور ساتھ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت نورانی بھی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو آپ نے ابھی اور نور کے حوالے سے کہ سب سے پہلے تخلیق ہی آپ کے نور کو فرمایا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی چیز کے بارے میں بتائیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سب سے پہلے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ جب یہ بات آپ نے یہ جیسے واقعہ آپ نے کوٹ کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، جی، تو سب سے پہلے نبی کون ہے؟ سب سے پہلے نبی، جی دیکھیں اس بارے میں کہ نبی ایک ہے، سوال ہے کہ نبی بن کر دنیا میں تشریف لانے والے، صحیح، ٹھیک ہے، ظہور کے اعتبار سے، جی دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے پہلے نبی وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ٹھیک، وہ سب سے پہلے دنیا میں یوں تشریف لائے۔ اور جہاں تک ہے کہ سب سے پہلے مرتبہ نبوت پر کون فیض یاب ہوئے، صحیح، تو سب سے پہلے جو مرتبہ نبوت ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، سب سے پہلے۔
اور روز میثاق وہ جس کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے نبیوں سے میثاق یعنی وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب بھی اور حکمت بھی دوں گا، تمہارے بعد ایک رسول آئیں گے کہ جو ہمارے پاس ہے اور تم ضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی نصرت یعنی مدد کرنا۔ تو فرمایا سب سے پہلے مرتبہ نبوت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کہ خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین وآدم بین الروح والجسد، مختلف الفاظ کے ساتھ روایت ہے کہ جس میں فرمایا آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان، ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ اور یہ مرتبہ حضور کو ملا اور حضور کی نصرت کا یہ عہد لیا گیا انبیاء کرام علیہ السلام کا، اور اسی شرط پر یہ منصب اعظم ان کو دیا گیا انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی الانبیاء ہیں اور تمام انبیاء حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، یعنی آپ امام الانبیاء بھی ہیں اور نبی الانبیاء بھی ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ اور پھر سب نے اپنے اپنے عہد کریم میں اپنے اپنے دور میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں کام کیا، کیا بات۔ اور اللہ عز و جل نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ذات کا بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے تمام عالم کو منور فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی معنی اس معنی پہ کہ ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ کیا بات۔ تو یہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائیں، دنیا میں آئیں، ان کو نبوت کا یہ عظیم منصب جو ملا یہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل سے اور حضور کی نیابت میں ہی انہوں نے اپنے دور میں اپنے مختلف ادوار میں یہ تبلیغ کے کام کیے، اور خود آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اپنی امتوں کو جو ہے وہ بتاتے گئے۔ کیا بات، کیا بات۔ یہاں پر جو ہماری بات نور کے حوالے سے ہوئی، سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ فرماتی کہ خرج منی نور، کہ مجھ سے نور ظاہر ہوا۔ اور ابھی ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائی نے جو آیت پڑھی کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مگر اس آیت کے آگے ہی دیکھ لیجئے کہ لفظ یوحا، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ پر وحی نازل فرماتا ہے۔ تو کیا عام آدمی پر، عام بشر پر کیا وحی کا نزول ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ سید البشر ہیں، یہ امام البشر ہیں، ان کی بشریت یہ عام بشریت نہیں ہے۔ اسی لیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا برسر ممبر کہ ایکم مثلی، کہ تم میں کون ہے میری مثل، کہ آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں، نہ افطار کر رہے ہیں، نہ سحری کر رہے ہیں، اور آپ بالکل تر و تازہ ہیں، تندرست ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی یہ کوشش کی تو وہ تو گرنے لگے۔ اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برسر ممبر یہ ارشاد فرمایا کہ ایکم مثلی، کہ تم میں کون ہے جو میری مثل ہے، کہ مجھے تو میرا اللہ کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتائیے کہ کتنی بڑی یہ زبردست حضور علیہ السلام کی یہ نعت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ حضور علیہ السلام کا وصف یہ بشر ہونا بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصف جو ہے یہ نور ہونا بھی یہ ہے کہ آپ نور والے بشر ہیں۔ یہ بھی پتہ چلا کہ نبوت سب سے پہلے یعنی دنیا میں آنے کے حوالے سے حضرت آدم علیہ السلام ہے، لیکن جو حضور علیہ السلام جب جسد اور روح کے درمیان تھے اس وقت بھی میں نبی تھا۔ تو بتائیے کہ اس وقت وہ یوں سمجھیے کہ اس وقت یہ کون سی، یعنی یہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی تو یوں سمجھیے کہ یہ تھا۔ اچھا حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی اپنے جواب میں کہ حضور علیہ السلام کے نور سے تمام یہ چیزیں جو ہے نا وہ تخلیق کی گئیں، بقایا جتنی بھی چیزیں ہیں
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور یہ ہر جگہ موجود ہے، تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا، اور تو کیا وہ بعد از وصال بھی یہ حیات ہیں؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مزید یہ کہ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک یعنی یہ کہا جاتا ہے حاضر و ناظر، تو کیا یہ عقیدہ حاضر و ناظر رکھنا یہ کیسا؟ اس کے متعلق کچھ روشنی ڈالی۔ دیکھیں یہاں دو باتیں، جی، ایک ہے کہ عقیدہ حاضر و ناظر، اور ایک ہے انبیاء کرام علیہ السلام کا حیات ہونا۔ جی، دونوں بات۔ اس بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قبروں میں اسی طرح حیات حقیقی زندہ ہیں، ان پر یہ موت کا سلسلہ آنا کل نفس ذائقۃ الموت اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اور وہ بلا شبہ اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی یہ ہوا، موت آئی، لیکن وہ یوں کہ وہ ایک وعدہ الہی جس طرح ہوا اور اس موت آئی، اور پھر اس کے بعد ان کو زندگی عطا فرما دی۔ اور کیسی زندگی کہ دنیا میں جیسے کھاتے پیتے تھے ایسے جہاں چاہیں آتے جاتے ہیں، ویسے ان کو تصرف اور اختیار بھی ملا گیا۔ سبحان اللہ۔ حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا واضح طور پر، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سبحان اللہ۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کیا بات۔ ایک اور روایت میں فرمایا انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ کیا بات۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب معراج پر تشریف لے کے گئے، آپ نے فرمایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کتنے 100 سال پہلے کی بات۔ آپ دنیا سے گئے، وصال فرمایا وہ قبر میں کھڑے ہو گئے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو اسی طرح آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اور پوچھا گیا اس بارے میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور علیہ السلام نے درود پاک کی فضائل کے بارے میں بیان فرمایا کہ یوم جمعہ افضل ترین دن ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہوا، وفات کا ہوا، اس میں کثرت سے درود پڑھا کرو صحیح، کہ تمہارے درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عرض کی صحابہ کرام علیہ رضوان نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ دنیا سے وصال فرما جائیں گے تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی پر یہ چیز حرام کی ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے، سبحان اللہ، یہ مٹی پر حرام ہے۔ کیا بات۔ تو انبیاء کرام کے جسم بھی سلامت، وہ حیات ہیں، زندہ ہیں، جہاں چاہیں طاقت اور خود اور جاتے بھی۔ سبحان اللہ۔ اسی نظریے کے یہ عقیدہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں یہ ہمارے ہاں اکثر زیادہ حاضر اور ناظر کی آپ نے اصطلاح کا یہ جی۔ بولا جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ لکھتے ہیں جی، کہ جہاں تک کام دیکھنے والے تک نظر جا، تو وہاں کے ہم جو ہے وہ صحیح، آیا کہ آسمان تک ٹھیک، وہاں تک کہ ہم ناظر بھی ایک طرح کے اندر کتنے لوگ بیک وقت فوت ہوتے ہیں۔ کے وقت اللہ کی کل موت فرشتہ نے قبض کر، کتنے مقام
میں سینکڑوں میتیں اور وہ قبروں میں جاتے ہیں بات کا سلسلہ. تو اللہ جو قدرت فرشتے کو کتنی قدرت اللہ فرمائی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے کو پھر بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سے اور اس تصرف سے اللہ فراز فرمایا ہے کہ آپ جہاں چاہیں وہ اپنے جسم وہاں تشریف لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ مطلب بھی نہیں، حاضر و ناظر کا یہ نہیں مطلب کہ ہر جگہ پہ آپ اپنے جسم کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ بھی نہیں ہے اہل سنت. ٹھیک، بسا اوقات یہ ایک طور پر ایسا خیال لوگ ڈال کے سامنے والا گھبرا گیا. ہاں یار یہ صحیح بات. ہمارا اس بات یہ ہے کہ اپنے کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روضہ منورہ میں تشریف فرمائے. سبحان اللہ. جسم مبارک کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور اپنی نگاہ نبوت سے، اپنی نورانیت سے، اپنے علم سے کائنات کے ذرہ اپنے جسم مبارک کے ساتھ اپنے تمام اور جہاں آپ ہیں اللہ. کیا بات تو یہاں کا یہ بس کہ حاضر ہے تو پھر یہاں اس مسجد میں نہیں ہے، پھر طرح طرح کے سوالات کرتے ہیں. صحیح بات. اور بعض بہت زیادہ اپنی جہالت کے پیش نظر یا کسی اناد کے پیش نظر اور زیادہ اس میں سوچتے ہیں حاضر ہیں بنتے ہیں. صحیح ہے. آپ ممبر پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ تو عقیدہ ہی نہیں ہے. اہل سنت کے علماء نے واضح طور پر کتابوں میں یہ عقیدہ بیان فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے ساتھ آپ روضہ مبارک قبر مبارک میں آپ موجود ہیں، حیات ہیں، کائنات کے ذرہ ذرہ کو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور یہ ایسی حیات گئے کہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ شہداء کی کئی گنا اعلیٰ عرفہ حیات گئے. شہداء کی وہ حیات جسے قرآن نے فرمایا کہ ان کو مردہ نہ کہو. شہید جس کا سر اس کے جسم سے جدا ہے، اس کے بازو اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، لیکن قرآن نے ہمیں یہ فرمایا کہ ہم نہ کہیں، بلکہ یہاں تک فرما دیا کہ ان کو وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرو. ایک آیت میں لا تقولوا فرمایا، نہ کہو نہ گمان کرو. تو فرمایا کہ یہ شہید ہیں، یہ تو ان انبیاء کی امت میں سے ہیں. تو جب ان کو یہ مقام دیا اور اللہ نے دیا ہے تو پھر ان کی حیات سے کئی گنا زیادہ عرفہ اعلیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ امتی کے جو نبی کے نام پر اور نبی کے دین پر کٹ مرا، جب اس کی حیات اتنی عرفہ و اعلیٰ ہے تو جو یوں سمجھے کہ خود اس شریعت کو لائے ہیں، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو لے کر آئے ہیں، نازل ہوئی نبوت انہیں تبارک و تعالیٰ کے یہاں ان کی حیات کا عالم کیا ہوگا. اور حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن اپنے شورۂ آفاق دیوان ہدایت کے بخشش کے اندر یہ شعر بڑا زبردست ارشاد فرماتے ہیں کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی چیز فقط آئی، فقط آنی ہے. اس کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے کہ اسی جسم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ویسی حیات یوں سمجھیے کہ یہ عطا فرمائی. اور بڑے زبردست انداز کے ساتھ ہمارے دارالفتہ کے اسلامی بھائیوں نے یہ حیات کے اوپر یہ بات یہ ارشاد فرمائی. اچھا حضور، جب یہ اور دوسری بات یہاں پہ یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ جیسے ہمارے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام روضہ منور کے اندر تشریف فرما ہے اور ساری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. آپ اگر قصیدہ غوثیہ پڑھیں، سرکار بغداد، شہنشاہ بغداد حضور سیدنا غوث العظم
شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی اپنے قصیدے کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر تو الی بلاد اللہ جمان، کہ میں تمام بلاد جتنے بھی شہر دنیا کے ہیں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ خردلۃ علی حکم اتصالی، کہ جس طریقے سے ایک رائے کا دانہ یا ایک دانہ یہ ہتھیلی پر ہوتا ہے تو کس طرح واضح نظر آتا ہے، اسی طریقے سے میں اللہ تعالیٰ کے تمام شہروں کو دیکھتا ہوں۔ تو جب امتی کی یوں سمجھیے کہ بصارت کا یہ عالم ہے تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی یوں سمجھیے کہ آپ کی آنکھوں کا دیکھنا، کیا یہ اس کا کوئی کسی کے ساتھ کمپیریزن ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اتنا کمال کا دیکھنا ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا۔ تو جب حضور یہ آپ نے حاضر و ناظر کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، جو مسکنسیپشن، جو غلط نظریہ قائم تھا اس کو بھی آپ نے درست کیا۔ یہ بھی ارشاد فرمائی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو علم دیا گیا ہے، بالخصوص علم غیب جو آپ کو عطا ہوا، اس بارے میں بھی ہماری کچھ رہنمائی فرمائی کہ یہ کیا، اس کی یعنی کیا کس قسم کا یہ تھا، کیسا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمایا۔ علوم کے بارے میں بھی عقائد نبوت میں سے ایک چیز یہ بھی بیان فرمائی گئی جی جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو اپنے غیوب، وہ جو غیب کی چیزیں ہیں ان کا علم عطا فرمایا بعض کا، اور اس بارے میں قرآن مجید میں اور احادیث طیبہ اس بارے میں جی واضح طور پر بیان فرمایا گیا، اور وہ غیوب پر، غیب چیزوں پر ایسی اطلاع دی، فرمایا کہ زمین آسمان کا ہر ذرہ اور ہر نبی کے پیش نظر ہے۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہمارا واضح طور پر عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا سے، اللہ کی عطا سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما کان وما یکون، جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہونے والا ہے، سب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ علم غیب ہو ہی نہیں سکتا، اور آیات وہ پڑھے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے غیب کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، صحیح، قرآن میں یہ دونوں آیتیں موجود ہیں، صحیح، ان اللہ عندہ علم الساعہ، صحیح، قیامت کا علم اسی کے پاس۔ ٹھیک، قرآن میں عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور شہادت کا جاننے والا غیب، صحیح، اللہ سے تو کوئی چیز پوشیدہ ہی نہیں ہے، نہیں ہے بالکل، اللہ علم غیب اللہ کے لیے، اس کا مطلب وہ ہے کہ وہ غیب جو لوگوں سے صحیح، ورنہ اللہ کے لیے کوئی غیب نہیں، کوئی غیب نہیں، ان معنی میں صحیح بات، صحیح فرمایا، اللہ کا عالم الغیب ہونا یہ اللہ کا ذاتی علم ہے، سبحان اللہ، اللہ کا کسی کی عطا سے نہیں ہے، اللہ کا ذاتی علم ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو بھی یہ منصب ملا، جو بھی ایسے معجزات ان کو عطا کیے گئے، جو ان کو علم عطا کیا گیا، جن صفات کے ساتھ ان کو مزین کیا گیا، یہ سب اللہ کی عطا سے ہے۔ جب اتنا ایک واضح فرق ہے کہ ایک طرف ذاتی ہے اور ایک طرف عطائی ہے، ایک طرف غیر محتاجی ہے اور دوسری طرف محتاجی ہے، صحیح، وہ اللہ کے محتاج، صحیح، انبیاء کرام بھی اللہ کے محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ صحیح فرمایا۔ تو آیات جن میں یہ فرمایا گیا کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، صحیح، تو ہمارے علماء نے کتنی پیاری توجیحات بیان فرمائی کہ اگر آپ صرف انہی کو لے لیں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے، تو پھر ان آیات کا کیا کریں گے جن میں ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينَ، سبحان اللہ، یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے۔ صحیح، دوسری جگہ ارشاد فرمایا گیا کہ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِي إِلَيْكَ، سبحان اللہ، یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ صحیح، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا۔ کیا بات، کیا بات، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا
ایک اور آیت سورہ جن میں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. کیا بات کہ عالم الغیب کی ذات اللہ کی ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو جو غیب ہو وہ ظاہر نہیں فرماتا مگر اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے. تو یہاں یہ بات تو پتہ چلی کہ جہاں قرآن میں یہ آیات موجود ہیں کہ علم غیب اللہ کے لیے، وہاں قرآن میں یہ آیت مبارکہ بھی ہے جس میں فرمایا اللہ رسولوں میں سے جسے چاہے اسے اپنے غیب پر اطلاع دے. سبحان اللہ. ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اللہ کی یہ شان ہے اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم دے. صحیح. ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے یہ چاہے. تو رسولوں میں سے یہ قرآن میں واضح طور پہ فرمایا. اب اگر ان آیات کو لیں اور ان کو نہ لیں تو قرآن میں یہ آیت بھی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض آیتوں پر ایمان رکھو اور بعض کا انکار کر دو. صحیح بات. سب پر ایمان رکھنا ہے، سب پر ایمان لانا ہے، یہ ضروری ہے اور ایک مسلمان کے لیے یہ بہت اہم چیز ہے اس کو سیکھنا سمجھنا. بلکہ آپ نے جو فرمایا یہ اتنی زبردست بات ہے کہ بعض اوقات ایک طرف کی بات سنا کر یعنی ایک مسکنسیپشن کے اندر ایک وسوسہ دل کے اندر ڈالا جاتا ہے. آپ نے دونوں آیتیں بیان کر کے امید میں کرتا ہوں کہ ہمارے اسلامی بھائی، ہمارے مدنی چینل کے ناظرین، ان سب کے ذہنوں سے یہ وسوسہ دور ہوا ہوگا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس علم کی یوں سمجھے کہ وہ نفی کی ہے وہ کون سا علم ہے، اور جو اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا ہے وہ کون سا علم، یوں دیکھیے کہ یہ عطا ہوا. جی حضور. اور اس حوالے سے جن آیات میں علم اللہ کے لیے، جن آیات میں، تو اس سے مراد ذاتی طور پر علم اللہ علم ہے. ٹھیک. اللہ نہ چاہے کوئی کسی کو ایک ذرے کی خبر نہیں ہو سکتی، اللہ نہ چاہے. ٹھیک. اللہ کی عطا سے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کچھ نہیں جان سکتا. صحیح. انبیاء کرام علیہ السلام ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے، اور وہ عقیدہ بھی کیسے کہ قرآن کی یہ آیتیں بیان فرما رہی ہیں. سبحان اللہ. قرآن میں یہ بیان فرمایا، جگہ جگہ اس بارے میں ارشاد فرمایا یہ غیب کی خبریں ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. نبی وہ غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے، اللہ رسولوں میں سے جسے چاہے اسے اپنی غیب پر جو ہے وہ اطلاع عطا فرماتا ہے. تو یہ باتیں قرآن میں موجود ہیں. تو اگر صرف ان کو لے لیں اور پھر ان کا انکار لازم آئے گا، تو اس لیے علماء کرام نے واضح طور پر، مفسرین نے ان کی تفسیر میں بیان فرمایا جہاں نفی ہے وہاں ذاتی کی نفی ہے. صحیح. اور جہاں اس بات ہے وہاں عطائی کا اس بات ہے کہ یہ جو غیب جان رہے ہیں یہ اللہ کی عطا سے جان رہے ہیں. کیا بات. یہ غیب اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے یہ جانتے ہیں. اور یہ تاکہ دونوں آیتوں پر، ان پر بھی پورا آدمی کا ایمان ہو اور ان آیتوں کو بھی سمجھے اور اس پر بھی پورا ایمان ہو. صحابہ کرام علیہ رضوان کے دیکھیں اس بارے میں کتنے ایسے کئی، اگر یہ روایتیں جمع کرنے جائیں صرف اور صرف بخاری شریف کے اندر کئی درجنوں حدیث اس کی ملیں گی، کئی درجنوں حدیث جس میں علم غیب کے حوالے سے واضح طور پر علم غیب کے اندر صرف بخاری شریف کی کتاب. کیا بات. بعض علماء نے بلکہ بخاری کے ہی حوالے سے کی اس طرح کی 40 حدیثیں، کچھ اس طرح کی حدیثیں جمع کی کہ صرف بخاری میں، اور وہ بھی خاص علم غیب کے بارے میں. کیا بات. اگر ان واقعات کا وہ کیا جائے، اثار کیا جائے، تو پھر تو بہت زیادہ بن جائیں گے. صحابہ کرام علیہ رضوان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ساتھ رہتے ہیں. صحیح. آپ سفر میں بھی ساتھ ہیں اور حضر میں بھی ساتھ ہیں، ساتھ رہتے ہیں. اس کے باوجود کوئی معاملہ ہوتا، آپ فرماتے یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے اللہ و رسول عالم. یہ عام ایک عادت تھی صحابہ کرام کی، اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. کیا بات. یہ کلمہ حالانکہ بظاہر وہ بھی اس بات کو اگر اس نظریے سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. جیسے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک شخص آیا کیے، وہ چلے گئے اٹھ کے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا عمر کون تھے؟ کہہ رہے اللہ و رسول عالم. جبکہ شروع میں حدیث میں بیان میں سے کوئی آدمی اس کو پہچانتا نہیں ہے، کیوں؟ مدینے کے رہنے والا وہ شخص نہیں تھا. اس پہ کوئی سفر کے آثار نہیں ہے، اس لیے پھر بھی ہمیں نہیں لگ رہا تھا. صحیح. تو اب ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کون ہے. لیکن آپ کب یہ دیکھیں کیا فرما رہے ہیں اللہ و رسول عالم. نہیں پہنچ رہی، ہمارا علم نہیں پہنچ رہا یہ کون ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اور رسول بھی جانتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ حضرت جبریل تھے جو اس بشری حالت میں، بشری کیفیت میں آئے اور سوال کرنے کے لیے.
اس طرح اور کئی بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمارے درمیان آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہمیں خلق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا، فرماتے بتاتے گئے حتی دخل اہل الجنت منازلہم، یہاں تک کہ جنتی اپنی جگہوں پہ چلے گئے اور دوزخی اپنی جگہوں پہ چلے گئے۔ جس نے اس کو یاد رکھا اس نے سو یاد رکھا، جس نے بلایا اس کو بلا دیا۔ حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی یہ حدیث مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی نماز پڑھائی اور ممبر پر آپ رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتیٰ کہ ظہر کا وقت آیا، پھر ممبر سے اترے اور ظہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد پھر ممبر پر آپ رونق افروز ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا، عصر کا وقت آ گیا، پھر ممبر سے اترے، عصر کی نماز پڑھائی اور پھر ممبر پر چڑھے، خطبہ دیا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ما کان و ما یکون، خاص حدیث میں یہ الفاظ بیان کیے گئے کہ جو پہلے تھا اور جو بعد میں ہونے والا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ہمیں خبریں دی۔ سبحان اللہ۔ ہم میں سے زیادہ حافظے والا تھا، ان کو ان چیزوں کا زیادہ یاد ہے۔ تو اس طرح کی اگر ہم روایات کو جمع کرنے جائیں، کئی ایسی حدیثیں، کئی ایسی روایتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں ایسے جیسے سامنے سے دیکھتا ہوں۔ کیا بات! آپ نے فرمایا میں پیچھے سے ویسے مجھے نظر آیا، سامنے سے جیسے نظر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کہتے ہیں صدقہ کی حفاظت کے لیے آپ تھے اور آئے اور فرمایا کیا ہوا رات کا آپ کے ساتھ معاملہ، وہ چور والی پوری حدیث تفصیل سے بخاری میں موجود ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو فرمایا کل بھی ایسا ہوگا، کل دوبارہ آئے گا، وہ جھوٹا ہے بات سچی جو ہے وہ اس طرح آخر میں جو فرمایا کل دوبارہ آئے گا، یہ فرمایا۔ جنگ بدر میں خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کل ابھی آنا ہے، آپ نے ان کفار کی، ان مشرکین کی آپ نے جگہوں کے بارے میں نشان لگا کے بتایا، فرمایا کل فلاں کی یہاں میت گری ہوگی، فلاں یہاں پہ مردہ پڑا ہوگا ایک دن پہلے، یعنی اس کا علم بھی ہے کہ کل اس کی موت واقع ہونی ہے، اس کا علم بھی ہے کل وہ مرے گا، اور اس کا بھی علم ہے کہ کل کون کہاں گرے گا۔ آپ خود سوچئے کہ جب ایک جنگ کا معاملہ ہوتا ہے اور اس میں جگہ کی تعین کر کے بتا دینا کہ اس جگہ پہ فلاں کیسی، یعنی علم کا وہ باریک، ایک بالکل باریک بینی جسے کہا جاتا ہے، اس طرح آپ نے نشان لگا کے باقاعدہ چھڑیوں سے بتایا۔ اور صحابہ کرام علیہ مردوان کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ جو نشان حضور علیہ السلام نے لگایا ہم نے دیکھا وہ وہیں پڑا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے اور موت کس کی کب واقع ہونے والی ہے، یہ سب بھی تو حضور نے آپ کو بتا دیا۔ علم۔ تو اس طرح کی اگر روایات پہ جائیں، خاص سیاستہ کی حدیث ہم صرف بخاری میں جائیں، مسلم میں، اس کے علاوہ تو اور بھی ابواب ہیں، اور اسی لیے علماء کرام نے واضح طور پر اس عقیدے کو اپنی اپنی کتابوں میں بیان فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے آپ علم رکھتے ہیں، اور ما کان وما یکون، ان کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو تدریجن یہ علم عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بڑی زبردست انداز کے ساتھ آپ نے رہنمائی فرمائی۔ مجھے یہاں پر قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیت یاد آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اسماء کا علم عطا فرمایا۔ تو اس میں مفسرین نے یہ تحریر فرمایا، یہ پڑھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 لاکھ زبانوں کا علم عطا فرمایا تھا، اور آپ کو ایسا یعنی اس میں کمال تھا کہ ہر زبان کی جو عام چیز ہوتی ہے نا کہ چلو کسے کہتے ہیں، پیالہ کسے کہتے ہیں، وہ چیزیں یہاں تک کہ مذکر اور مؤنث، جیسا کہ اردو کو لے لیجئے کہ مرد عورت، اونٹ اونٹنی، گھوڑا گھوڑی، یعنی ایسے الفاظ یہ اردو کے ہیں، اس طرح یہ 5 لاکھ یوں سمجھے کہ زبانوں کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کو یہ آتے تھے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کے یہ علم کا یہ عالم تھا، تو بتائیے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کا کیا عالم ہوگا، اور کیوں نہ ہو کہ وہ اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن ہدایت بخشش میں آپ نے کیسا زبردست شعر ارشاد فرمایا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، کہ روایتوں میں آتا ہے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ انڈائریکٹ جو تجلی کوہ طور پر پڑی وہ دیکھی، تو آپ کالی رات کے اندھیرے میں
30 मील दूर एक काली चूंटी को पहाड़ पर चढ़ता हुआ देख लेते, तो बताइए कि जिसने अल्लाह तबारक व ताला का दीदार किया, तो बताइए कि उनकी बसारत का, उनके इल्म का आलम क्या होगा। ये बात याद रहे कि इल्म की दीन के अंदर ये बड़ी हैसियत है, और अल्लाह तबारक व ताला जिसे यूँ समझे कि चाहता है उसे ही अपना यूँ समझे कि दीन का इल्म और दीन के अंदर तफक्को, दीन के अंदर समझ अता फरमाता है। कई सुलझे हुए यूँ समझे कि लोग मुलाकातें उनसे होती हैं और वो सिलसिले को बड़ी बाकायदगी के साथ यूँ समझे कि देखते हैं। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की भी इस सिलसिले पर ख़ास तवज्जो है, और बिलफर्ज अगर कोई गलती या कोई ऐसा मामला हो जाता है तो फौरी तौर पर उसकी निशानदेही भी आप ये फरमा देते हैं। तो आप भी इस सिलसिले को गौर और खौस के साथ देखिए। अल्लाह ताला हम सबको इल्म की बरकतें अता फरमाए और इल्म सीखने की तौफीक अता फरमाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम जन्नत के बागात से गुजरो तो उसके मेवे चुन लिया करो। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया के अंदर जन्नत के बागात क्या हैं और उनके मेवेजात क्या हैं? फरमाए, इल्म दीन की ये महफिलें ये जन्नत के बागात हैं, और इनमें जो बातें बताई जाती हैं ये जन्नत के मेवे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। बरोज जुमेरात मकसद हयात सिलसिला इस्लामी जिंदगी में बराह रास्त इल्म व हिकमत की गोहर अफशानी, अमीर अहले सुन्नत का सुन्नत भरा बयान, होशो खिरत को पालेने वालों का सिलसिला।